أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر کا تیسرا رکوع ہے، 2 رکوع ہو گئے تھے آپ کے سامنے۔ تو سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کا قبیلہ تھا بنو نذیر، 3 قبیلے تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قنیقہ۔ تو اللہ کے رسول یہاں سے جانے کے بعد ان سے یہ معاہدہ کیا، اللہ کے رسول یہ ان سے جو ہے بات چیت کی کہ وہ اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کے دشمن بن کر رہیں گے، دوست بن کر رہیں گے، اور کسی سے لڑنا ہے تو اللہ کے رسول جن سے لڑیں گے یہ بھی ان سے لڑیں گے، اللہ کے رسول جن سے دوستی کریں گے یہ بھی دوستی کریں گے۔ یہ ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہوا تھا۔ تو بنو قنیقہ کا جو قافلہ یہ قبیلہ تھا پہلے نافرمانی کر دیا، بدر کے بعد کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول جو ان کے پاس گئے، تم نے بدعہدی کی ہے، جب قریش سے مدد کرے تم، قریش جو لڑنے آئے تھے ان کی مدد کرے تم۔ تو اللہ کے رسول بولنے کے بعد جو ہے بدعہدی کی وجہ سے ان کی سزا کیا تھی؟ ان کو قتل کرنا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، بظاہر اسلام قبول کیا تھا، تو انہیں بہت ریکویسٹ کیا نہیں ان کو چھوڑو جانے، تو اللہ کو چھوڑ دیے، تو وہ لوگ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تم وطن کو چلے جاؤ، شام چلے گئے۔ پھر دوسرا قبیلہ تھا سورہ احزاب میں ذکر ہے بنو قریظہ، تو وہ بھی بدعہدی کر دی، جنگ خندق کے موقع پہ بدعہدی کر دی تھی وہ لوگ۔ تو یہود ہمیشہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہمارے لیے، آج کے لیے کر کے لیے نہیں ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد اب جو تیسرا قبیلہ بنو نذیر، یہ بھی بدعہدی کر دی۔ اللہ نے بلایا کہ اس سے پہلے تفصیل سے واقعہ آیا ہے، کوئی مسئلے کے بعد اوپر پتھر ڈالنے اللہ کے رسول، یہ دیکھو کیسے لوگ تھے، کیا تھے۔ تو انہیں کی عورت نے اللہ کے گوشت دیا تھا، زہر تھا اس کے اندر، تو ایسے سب کام کر رہے تھے۔ اللہ بولے ان کو جو ہے اب ہم یہاں سے نکالیں گے، اپنے قلعوں میں بند ہو کر رہ گئے، وہ لوگ نکلنے تیار نہیں تھے۔ تو اب اس کے بعد کیا کریں، کتنے نہیں نکلتے، کھانا پانی سب بند ہو گیا، اندر سے کوئی باہر جا رہی نہیں چیز، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آ کے سرنڈر ہو گیا، مطلب پوری طرح سرنڈر ہو گئے۔ تو پورا مال ان کا دینا پڑا، جتنا مال ہے پورا اللہ کو دینا پڑا۔ تو بغیر جنگ لڑے جو مال ملتا ہے اس کو فے کہتے ہیں، فے حمزہ یا فے کا مال۔ تو یہ پورا مال اللہ کو ملا، تو صحابہ کرام نے وغیرہ سب تقسیم کیے۔ تو فے کا مال جو ہے کس کے واسطے ہے؟ مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، سارے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ غنیمت کا مال وہ نہیں، لڑے بعد جو مال ملتا ہے وہ سب جو مجاہدین کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ فے کا مال قیامت تک کے لیے ہے، وہ بات آئی۔ اب یہ وہ بات ختم کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ من کریں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافقین ہیں، کافروں سے دوستی کرنے والے ہیں۔ یہ جو وہاں کے منافقین تھے مدینہ کے اندر، عبداللہ بن ابی وغیرہ سب جو ہے کس کے دوست تھے نا؟ یہودی کے دوست تھے، کافروں کے دوست ہیں،
اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو نکالا تو ہم بھی نکلیں گے بولتے تھے، اور تمہاری بات کے خلاف ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تمہارے سے لڑائی ہو تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ گواہی دے رہے کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین تھے وہاں پر مدینہ کے اندر، جب ان کو بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہود کا، ان کو اللہ کے جا کے پکڑے تو کچھ بھی نہیں کرے انہوں، ادھر اندر سے رہے گا ادھر سے رہے گا۔ تو منافقین کا کردار کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اب یہود تو کھل کر لڑ رہے ہوئی، کفار کھل لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ جس کے دل میں ایمان کمزور ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے، صرف ظاہر طور پر اسلام قبول کیے ہیں، اس سے منافقین کا بہت تفصیل ذکر ہے، اور یہی بہت بڑا نقصان دہ آج ہو رہا ہے امت کو۔ نفاق جو مرض ہے، نفاق کے سب ہم نے کیا منافق ہو رہے ہیں؟ صحابہ کرام پھٹ رہتے تھے، صحابہ کرام اتنا رہتے تھے نفاق سے، اتنا رہتے تھے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں جو نفاق سے نہ ڈرنے والا، اور ہر منافق نفاق سے بالکل بے خبر ہے، بے خوف ہے۔ یہ ہم نہ کہاں کہ نفاق جی انہیں پکا منافق یاد رکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسے بڑے صحابی جا کے پوچھتے ہیں نبی میرا نام کیا، نفاق کے منافق کی لسٹ میں کیا پوچھتے ہیں ان کو۔ حضرت صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو منافق کے نام بولے تھے، تو ان کو جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میرا نام منافق کی لسٹ میں پوچھ رہے ہیں کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم کتنا ڈر تھا ان کو، بولو۔ تو ہم لوگ آج جو ہے نفاق کے اندر مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا رکو، اتنا لمبا رکو، پھر ایک سورت منافقین آتی ہے، اس کے اندر آتی ہے سورہ منافقون، اور تقریباً زیادہ سے زیادہ ذکر منافق کے قرآن کے اندر ہے۔ ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، تو اب اگر ہم دیکھیں گے تو بہت مشکل سے جو ہے ہم یہ کریں گے، جو ہے سارے صفات منافق مسلمانوں کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی آدمی امانت سونپی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے اختلاف کے بعد تو گالی گلوچ پر اتر آ جاتا ہے، یہ سب منافقین کی صفات ہیں۔ اچھا کہ نہیں، دیکھو صرف ایک حدیث میں 4 ہیں، سب حدیث میں 70 نکلتے، 70 منافقین کی صفات ہیں جو مت کے اندر ہیں۔ تو آگے اس کو ترجمہ کریں، اگر وہ نکالے جائیں گے، ان کو یہود کو نکالا جائے گا تو ہرگز نہیں نکلیں ان کے ساتھ۔ اگر کافروں سے لڑائی ہوگی یا نہیں، یہود سے لڑائی ہوگی تو ان کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے۔ ہاں اگر تمہارا ڈر ان کے دلوں میں، مسلمان سے بہت ڈر رہے ہو، کیا مسلمانوں کا ہمارا پول کھلیں گا، ارے اللہ سب کھول دیتا پول، اللہ نے ان کا پول کھول کر رکھ دیا منافق۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، سمجھ نہیں رکھتے ہو، انہوں سمجھیں کہ ہمیں تکلق بچاؤ کر لیں گے ہمارا، ارے مرنے کے بعد پھر زندگی اصل ہے۔ ہم ایمان، صحابہ کرام یہ ایمان جو قبول کرے تھے کس لیے کرے تھے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے تھے کیا؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تھے۔ تو مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ کیا صاحب ناکام ہے؟ ناکام نہیں ہے، مر کر بھی کامیاب ہے، جان دے کر بھی کامیاب ہے، اور جو ہے جیت کر بھی کامیاب ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو، مسلمان کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ سچا ایمان ہے، اخلاص ہے، تو کبھی ناکامی کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا صاحب ایسا ہوا تمہاری ہار کا کہ ہماری ہار ہی نہیں، ہماری تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، آخرت کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اب یہ بات جن لوگوں کو معلوم نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ان کو ایسا ہوا فلاں ہوا، یہ ارے کبھی مسلمان ہارتا ہی نہیں، یہ بات رکھو۔ لا یقاتلکم جميعا الا فی قرى محصنہ، یہ جو ہے ہیں یہود تو ڈرنے والے، چھپ کو لڑیں گے۔ باسم بینہم شدید، ان کی لڑائی اندر آپس میں بہت لڑائیاں ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ تم نظر آ رہے ہیں کہ وہ متفق ہیں، نہیں، سب پھوٹم پھاٹ اندر۔ اب آگے فرما رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قریب میں ایک گروہ نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھا، تو بنو قنیقہ جو قبیلہ تھا اس کا مثال دے رہا ہوں، ابھی بھی دیکھو ان کو کیا ہوا، ویسے ہی ان لوگوں کو ہونے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد مثال دے رہے ہیں ان کو، کیسے، کون دھوکہ دے رہا ہے بھائی؟ شیطان دھوکہ دے رہا ہے۔ شیطان انسان کو کیسا دھوکہ دیتا ہے؟ کمثل الشیطان، جیسے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر کرو، اب انہیں ظاہری کفر نہیں کرتا، انہیں کیا تھی دوسرے ایسے ویسے مصیبتیں لگاتا ہے، لگانے کے بعد انہیں کیا کہتا ہے لاسٹ میں، یہ کیا ایسا، کیا اللہ ہم ستا رہی ہم نہ کہتا ہوں، یہ کفر ہے، اللہ ستاتا ہے۔ کون سا کرا صاحب اللہ اچھا، ہمارے نصیب کیسے کھوٹے کرے، دیکھو نہیں، یہ تمہارا اللہ بول رہا ہے، تمہارا اللہ کرا دو، تمہارا اللہ الگ میرا اللہ الگ ہے کیا؟ کتنے لوگوں کی زبان سنو میں، تمہارا اللہ کیا اچھا کرا صاحب؟ تو اب یہاں وہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اب یہاں واقعہ لکھا ہے
بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی، ابن کثیر میں ہے کہ شیطان جو ہے ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کے پاس آیا. سب مشہور ہو گیا تھا، بہت بڑے عابد ہیں صاحب، بہت بڑے زاہد ہیں. کیا ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، انہیں کر رہا تھا 3 دن. شیطان اس کو کیسا کفر میں مبتلا کیا. 7 دن یہ کرنے والا، 1 دن روزہ کھولنے والا، 7 دن روزے رکھنے والا. یہ دیکھو مشہور ہو گیا وہاں سے. تو روزہ رکھتا ہے، 3 نمازیں پڑھتا رات بھر. 70 سال اسی حال میں گزارے. شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا وہاں سے. آ کر بولا اس کے پاس جا کر رہے گا، انہیں اس سے زیادہ بات کر لیں گا وہاں سے. شیطان کس کے روپ میں گیا؟ وہ بھی عابد کے روپ میں گیا، جہاں کو خوب بات کرنے گا. کیا بات میری زیادہ کر رہے ہیں؟ یہ تجھے ایسی چیزیں بتاؤں، دیکھ میں بولا تجھے ایسی چیزیں بتاتا ہوں، تو کیا بھی دعا پڑھنے تیرا اچھا ہو جاتا. بڑا میری زیادہ بات کرنے والا بھائی، اس سے سب بہت زیادہ علم ہے. پتہ ہے شیطان یہ پڑھتے جائے، یہ پڑھتے جائے، یہ پڑھتے جائے. اب کیوں لگی وہاں سے شیطانی جو تھا، انہیں جو راہب بن پر آیا تھا نہیں، عابد ہے، انہیں بیماریاں لگانا لوگوں کو. بہت سی بیماریاں شیطان سے ہوتی ہیں، معلوم ہے، حدیث میں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. شیطان لگنا سے کر کو نہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہیں، بعض ایسی بیماریاں ہیں. ایک صحابی کی آنکھ بہت کچکچاتی تھی. کیا کرنا، بولے کہ جو ہے یہ وہ انہیں منتر پڑھتا تو جاؤ اس کے منتر پاس. اللہ کو بولے اس کے پاس کیوں گئے تم لوگ؟ تم دعا کیوں نہیں پڑھی؟ شیطان وہ کچو کے جا رہا تھا اس کو، اور شیطان کا منتر پڑھتے کم ہو گیا وہ. تو ہمارے نادان لوگ جاتے رہتے ہیں، معلوم ہے نا، وہ سوامی بہت اچھا کرتے جی، وہاں مٹھ میں انہیں جی، بہت کفر کی بات ہے، معلوم ہے. کتنی دعائیں اللہ کے لیے سکھائیں، دعائیں پڑھو. تب یہاں ویسا سکھایا اسے. کس کو سکھایا؟ یہ پہلے راہب کو سکھایا. تو یہ پڑھ کو پھکتے جا، اور پڑھ کو پھکتے سب اچھا ہو رہا ہے، پڑھ پھکتے اچھا ہو رہا ہے. سب لوگ سب کیوں لگی وہاں سے بعد میں بادشاہ کی بچی بہت خوبصورت حسین عورت، اسے ستانا شروع کرا. کون؟ یہ دوسرا راہب جو تھا، شیطان جو بنا تھا نا، اسے تکلیف دینے لگا. پھر اس کے نہیں جی اتنے بڑے آئے، دونوں ہی بڑے پھکتے گئے. جنہیں جو ہے وہ عاشق ہو گیا اس میں، دعا پڑھتے پڑھتے. اس لیے اسلام میں پردہ ہے، معلوم ہے. غیر محرم سے پردہ کرنا کیوں ہے؟ کتنا بڑا عابد ہو تو کیا ہو جی، شیطان ساتھ رہنے والا نہیں. اب انہیں اس سے وہ ہو گیا، اس پر عاشق ہو گیا، بیماری اچھی ہو گئی، پھر اس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھتے. غلط کام کرتے لوگوں مشہور ہے وہاں سے. ارے انہیں جی اتنا نماز پڑھا ہوا کرتے، روزے رہتے، یوں کر لیں گے نا انہیں، کیا کرنا وہاں سے. اور یہ شیطان جو دوسرا راہب تھا، شیطان تھا نا، انہیں سب لوگوں نے دیکھو ایسا کرا، اس کی ماں ایسا کرا، سب پھیلنے لگے لوگ. کیا کرنا اسے؟ پکڑو اسے، جیل میں جائیے، کرو. بادشاہ جیل میں ڈالے. کیا کرنا؟ سلی چڑھاؤ اس کو، کرے سب کے سامنے سے. پھر شیطان آیا، یہ جو دوسرا راہب تھا نا، تم مجھے میرے سجدہ کر، میں تجھے بچاتا ہوں. اب اتنا کرو، میں جھٹے سجدہ کر لے. چل تجھے کون بچانے والا نہیں، میں بچا سکتا نہیں. تو یہ منافقین کو شیطان بہکاتا ہے، ایمان والوں کو بہکانا مشکل ہے. تو منافق کی پیش نظر کیا رہتا ہے؟ دنیا کا فائدہ رہتا ہے. دنیا میں آج جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ سب اسی کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان نہیں. تو سچا ایمان اگر ہے تو ہم آخرت کی فکر کرتے ہیں، خدا کا ڈر رکھتے ہیں ہمارے اندر. آج لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں کیا بولتے ہیں صاحب، دیکھنے کا بس کیا بولتے ہیں لوگ، ان کے برابر کرتے ہیں کام. شریعت کے لیے دیکھنے کا نہیں، شریعت کے کام دیکھنے کا نہیں. کیا 4 لوگ بولتے ہیں نا وہ کرنا. کمیٹی کیا بولتی ہے؟ ارے شریعت کے مطابق کام کرو. اللہ رسول کیا کام، چلو تم انہیں بول رہے، انہیں کیا بول، وہ دیکھنا تمہارا کام ہے. تم اللہ کے بندے ہو کہ ان کے بندے ہو؟ تو یہ نفاق ہے. دیکھو نفاق اتنا زیادہ ہے، سب سے بڑا مرض آج امت کا ہے تو نفاق. کہاں سے؟ اوپر سے لے کو نیچے تک ہے. عوام میں چلیے، عوام بیچارے جانتے نہیں کیا کریں، اوپر سے نیچے تک نفاق نہیں. تو اب شیطان ان کو ایک دن ڈبانے والا. یاد رکھو، میں غلط بات نہیں بولتا، اب نام بھی لیتا نہیں. ایک صاحب 70 سال 60 سال امامت کریں، ایک صاحب بیمار پڑے. بولنے والا بھی سچا آدمی ہے جہاں تک مجھے یقین ہے. تو بولے جا کے وہ تو دیکھنے گئے، تو بولے کیا صاحب میں کیا گناہ کریں گا؟ دیکھو اللہ مجھے ستا رہے. یہ الفاظ ان کے ہیں، میں کیا گناہ کرے ہوں گا؟ دیکھو اللہ مجھے ستا رہا ہے. صاحب مجھے ایسا اللہ کرنا کیا؟ مجھے اللہ پر اعتراض کر سکتے ہیں تم؟ اللہ پر اعتراض کفر ہے، معلوم. اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا کفر کی بات ہے. آخری عمر میں مرنے کے قریب آدمی ایڈمٹ ہے، اس کو وہ کر رہے، وہ کر رہا ہے.
دیکھو تو نفاق کا مرض جو ہے بہت عام ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. کیا کہ تجھے ٹی بی پریشان نہیں ہوتا آدمی؟ بھائی صاحب کیا ہے کوئی اس طرح کڑا ہے. اب یہ ایسا بھی نفاق کے بارے میں سوچو کیا کیا ہے ہمارے علامت. تو 70 علامتیں ہیں نفاق. چن چن کے نکالو اپنے دل سے، چن چن سے اپنے دل نکالو، یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے. نمازوں میں سستی ہے، ہاں ذکر اللہ میں جو ہے دل نہیں لگنا. اللہ کو ذکر نہیں کرتے منافقین، بس بھاگا دوڑی بھاگا دوڑی بھاگا چلے. دنیا کا نماز، ارے دنیا کیا ہے، کتنی رہنے والی دنیا ہے. 100 سال رہے گا، اس میں کتنے رہنے گا دنیا کے اندر بتاؤ. بادشاہ بھی بن گیا، کیا کرے گا بولو. جو سکندر تھا ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا 32 سال کی عمر میں، 32 ایئرس کے اندر جو ہے پوری دنیا کو پتہ کر دیا. پھر مرتے خود بولا کہ جو ہے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھو کفن تاکہ لوگوں کو معلوم میں کیا لے کے جا رہا ہوں. اس لیے کسی شاعر نے لکھا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، لے گیا کیا دنیا سے. تھے دونوں ہاتھ باہر، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن کے نکلے. دونوں ہاتھ باہر کیا، تو نے بولا تھا پھر دونوں ہاتھ باہر نکال کر دو مجھے کیا لے کے جا رہا ہوں. تو یہ کتی مردار دنیا کے لیے انسان جو ہے اللہ کے احکام کو شریک اس کے پیچھے لگ جاتا. آج سب لوگ اسی میں لگے ہوئے. تو اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ رسول کے احکام پر چلنا ہے، نفس کے احکام پر چلنا نہیں، لوگوں کے کہنے پر چلنا نہیں. تو یہ منافقین بس دنیا دیکھتے تھے، کیا ہونا ہماری دنیا بنی، بس دنیا کیسا بنتی. اللہ تعالیٰ تمہارا پول کھول دیا، سب منافقین نے پول کھول دیا. تو آج بھی جو نقصان پہنچ رہا ہے امت کو، یہ منافق نہیں سمجھ رہا اور کچھ بھی نہیں. نفاق کی وجہ سے امت کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہے کہ انہوں کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں ملت. ہمارے جو دشمن ہیں انہوں کیا تک پہنچیں گے، جان کا پہنچیں گے. ایمان کا نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ یہ آدمی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس تیسرے رکوع کے اندر یہ بات بیان کی ہے. پھر چوتھے رکوع کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں. اہل جنت اور اہل دوزخ کون ہیں، ان کا ڈفرینشیشن. اہل جنت یہ ہیں، اہل دوزخ یہ ہیں. اور یہ صفات کیسے پیدا کرنا؟ تو اللہ کی صفات کا استحضار. تو یہ آخری کی 3 آیتیں ایسی مشہور آیتیں ہیں. جو یہ آیتیں پڑھے گا، کل سنوں گا وہ آیت، جو آیتیں پڑھے گا 70,000 فرشتے اللہ مقرر کریں گے اس کو. صبح شام تک دعا کریں گے. شام میں پڑھے گا، صبح تک اللہ فرشتے مقرر کریں گے. اللہ تعالیٰ صبح تک دعا کریں گے فرشتے اس کے. سورہ حشر کی آیت، آخری آیت، 3 آیت. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.